السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ امریکہ اور ایران کے مابین معاہدہ جو ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ کوئی طویل صورتحال جو ہے وہ اختیار کر گیا ہے۔ ایک جانب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ معاہدے کے قریب ہیں، اور دوسری جانب ایران یہ بات کہتا ہے کہ نہیں، ابھی تک کوئی چیز فائنل نہیں ہوئی ہے۔ ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ جس کے اوپر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ معاہدہ ابھی ہوا، تھوڑی دیر کے بعد ہوا، اعلان ہوا ہی چاہتا ہے، لیکن امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ یہ بات کرنے کے بعد ظاہر ہے اپنی کابینہ کا اجلاس بلانے کے بعد بھی معاہدے کی توثیق نہیں کرتے، بلکہ جو چیزیں طے ہوئی ہوتی ہیں ان کو مزید سخت بنا کر ایران کو واپس پیغام جو ہے وہ بھجوا دیا جاتا ہے۔ ایران جو ہے وہ اس سے زیادہ سخت موقف جو ہے وہ اختیار کر لیتا ہے، اور یوں یہ امن معاہدہ جو ہے وہ امریکہ اور ایران کے مابین جو ہے لڑک رہا ہے۔ یہ صورتحال جو ہے یہ اس لیے بھی ہے کہ شاید امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انا کی تسکین نہیں ہو پا رہی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک ایسا معاہدہ ہو جس کے نتیجے میں وہ یہ بتا سکیں کہ انہوں نے امریکہ کی تاریخ کا ایک بہترین ڈیل کی ہے۔ جب یہ سلسلہ چل رہا تھا تو انہوں نے اسلامی ممالک کو ابراہیم ایکارڈ میں بھی شامل ہونے کے لیے کہا، اور وہ بھی اسی سلسلے کی جو ہے وہ کڑی تھی۔ پاکستان اور سعودی عربیہ نے اسے بڑے واضح الفاظ میں جو ہے وہ مسترد کر دیا کہ جب تک آزاد فلسطینی ریاست کا معاملہ حل نہیں ہوتا اس معاملے پر لچک نہیں دکھائی جا سکتی ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ معاہدہ چاہتے بھی ہیں، اور بندوق جو ہے وہ ایران کے کندھے پر رکھ کر چلا رہے ہیں کہ ایران کی بہت بری حالت ہے، ان چیزوں کی تعمیل کرنی ہوگی جو امریکہ جو ہے وہ چاہتا ہے۔ اب ایران کے جو چیف نیگوشیٹر ہیں باقر کالیباف، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ٹھوس نتائج کے بغیر جو ہے امریکہ کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لبنان جو ہے وہ امن معاہدے میں شامل تھا۔ جو سیز فائر ہوا اور اس میں جو چیزیں طے ہوئی تھیں اس میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ لبنان کی جنگ بندی جو ہے وہ بھی اسی کا حصہ ہوگی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ لبنان کے اندر تابڑ توڑ حملے کر رہا ہے، سینکڑوں میل کے علاقے پر قبضہ کر لیا گیا ہے، اور اب وہ مزید آگے بڑھ رہا ہے۔ اس حوالے سے تشویش بھی پائی جاتی ہے، اور فرانس جو ہے وہ آج سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس جو ہے وہ طلب کیا ہے۔ کیا ایران اور امریکہ کے درمیان یہ معاملہ جو ہے وہ اسی طرح چلے گا، کیونکہ اب انہوں نے ایک دوسرے کے اہداف جو ہیں ان کے اوپر حملے بھی کیے ہیں۔ امریکہ نے آبنہ ہرمز کے قریب جزیرہ گرمک اور کشم پر جو ہے وہ حملے کیے ہیں، اس کے نتیجے میں ایران جو ہے اس میں کویت میں امریکی تنصیبات جو ہیں ان کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اب یہ صورتحال جو ہے اگر اسی طریقے سے بگڑتی جاتی ہے تو پھر وہ امید جو وابستہ ہوئی تھی وہ شاید معدوم ہوتی چلی جائے گی، اور یہ صورتحال جو ہے اس کو لے کر ظاہر ہے کہ ایک تشویش ضرور پائی جاتی ہے کہ کیا اس جنگ کا جو انجام ہے وہ کیا ہوگا۔ امن معاہدہ جو ہے اس کے حوالے سے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ نکل کر سامنے آئیں، لیکن بعد ازاں ان سب کو جو ہے وہ قیاس آرائیاں قرار دیا گیا، اور یہ بات کہی گئی کہ جب تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو جاتا کچھ کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کی جو ٹرافی ہے اس کے لیے کس حد تک وہ چاہیں گے کہ ایران جو ہے وہ لچک دکھائے، یہ اب دیکھنے کی بات ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ کس حد تک پیچھے ہٹتا ہے، اور دنیا جو ہے وہ کب تک اس اقتصادی صورتحال جو ہے اس کا سامنا کرے گی جس میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس کے اثرات جو ہیں وہ اقتصادی طور پر ظاہر ہو رہے ہیں۔ یہ وہ صورتحال ہے جس پر کریں گے بات۔ آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں منیر اکرم صاحب،
اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق مستقل مندوب رہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل شاہ صاحب، تجزیہ نگار ہیں۔ اچھا منیر اکرم صاحب، یہ فرمائیے گا کہ یہ کیا سلسلہ ہے کہ ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں معاہدے کے قریب ہیں، پھر وہ کوئی نئی شرائط جو ہیں وہ لگاتے ہیں، اور پھر ایران کا سٹیٹمنٹ آ جاتا ہے کہ نہیں جی ابھی تک تو کچھ فائنل نہیں ہوا۔ یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ دونوں طرف یہ معاہدے کا جو سکرپٹ ہے وہ بس لڑکنیاں کھا رہا ہے، اور اس میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ تو اب لگتا ہے الٹی کلا بازیوں کے ماسٹر ہو گئے ہیں۔ جی، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی تو آپ جانتے ہیں کہ دن بدن ان کے بیانات بدل جاتے ہیں۔ میری نظر میں ایک جنرل معاہدہ تو ہو گیا تھا، پر اب ٹرمپ صاحب کی یہاں ڈومیسٹکلی بہت اپوزیشن آئی ہے اور کرٹیسزم ہوا ہے، اور دوسری طرف سے اسرائیل چاہتا ہے کہ اس کے لیے ٹائم ہو لیبنان میں، وہ جو کچھ کارروائی وہاں کر رہا ہے، تو اس وجہ سے اس کو ڈیلے کرنے کی کوشش ہے، پر ڈیلے میں یہی خرچہ یہی ہے کہ یہ ایسکلیٹ نہ ہو جائے، کیونکہ حملے لمیٹڈ جو حملے ہیں وہ جاری ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان ہرمز کے آس پاس، تو یہ معاہدہ میرے خیال میں ٹوٹ سکتا ہے اگر یہ ایسکلیشن جاری رہتی ہے اور اسرائیل اپنا ہاتھ نہیں روکتا ہے لیبنان میں، کیونکہ وہاں تو ایران نے کہا ہے کہ امن آئے گا تو پورے خطے میں آنا چاہیے۔ اچھا اس میں یہ جو سلسلہ اب شروع ہوا ہے کہ آبنائے ہرمز کے قریب جیسے ان کا جزیرہ گورگ ہے اور کشم ہے، وہاں پہ انہوں نے اٹیکس جو ہیں وہ کیے ہیں، ایران نے ریٹیلیٹ کیا ہے، اور ظاہر ہے انہوں نے خطے میں جو امریکی تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ اب جب معاملات اس نہج پر چلے جائیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ امریکہ ہے یا اسرائیل جو ہے وہ اپنی حد سے تجاوز کر رہا ہے اور معاملے کو چاہتا ہے کہ خراب ہو؟ جی، آئی تھنک یہ تو ظاہر ہے کہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ امن ہو یا معاہدہ کو ہو جائے اور سیز فائر مکمل ہو جائے، کیونکہ نیتن یاہو کے لیے تو یہ جنگ جاری رکھنا بہت ضروری ہے، اپنے اندرونی وجہوں سے اس کے خلاف کورٹ کیس آ جائیں گے، الیکشن آ رہا ہے، الیکشن شاید ہار جائے، تو وہ تو سمجھتا ہے کہ جنگ کو جاری رکھنا چاہیے، اور اس نے پوری کوشش کی ہے، اور جو اسرائیلی لابی ہے واشنگٹن میں انہوں نے بھی پورا حملہ کیا ہے ٹرمپ صاحب کے اوپر کہ یہ معاہدہ جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے یہ بڑا کمزور ہے، اس میں آپ کچھ حاصل نہیں کیا آپ نے۔ تو اب ٹرمپ صاحب نے بھی تھوڑی سختی دکھائی ہے کہ میں اور زیادہ اضافہ چاہتا ہوں جو جوہری پروگرام کے بارے میں، اور دوسری طرف اسرائیل اپنی جنگ جو ہے لیبنان میں وہ جاری رکھتا ہے، وہاں آکیوپیشن بڑھا رہا ہے، بیروت کے اوپر بھی حملے ہو رہے ہیں، تو بہت نازک حالات ہیں، اس میں یہ معاہدہ ٹوٹ سکتا ہے۔ اچھا اب اس میں فیصل شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جیسے منیر اکرم صاحب نے کہا کہ ایک طرف ایران امریکہ کے درمیان بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، دوسری طرف غزہ ہو یا لبنان ہو، اب لبنان کی صورتحال تو بہت گمبھیر ہو گئی ہے، کیونکہ نہ صرف یہ کہ حملے بیروت تک جاری ہیں بلکہ سینکڑوں میل کے علاقے پر قبضہ بھی کر لیا گیا ہے، اور اب مزید آگے بڑھنے کا جو ہے وہ نیتن یاہو نے کہا ہے، اور یہ جو سلسلہ ہے اب آج ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا بھی سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ جو لبنان کا جنگ بندی تھی وہ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کا پورے کمپلیٹ پیکج کے اندر شامل تھی۔ اب اس صورتحال کو لے کر ایک طرف امریکہ کے تقاضے بڑھ رہے ہیں، دوسری طرف اسرائیل کی جو شریدہ سری ہے وہ بڑھ رہی ہے، جارحیت بڑھ رہی ہے، تو یہ
ان ٹوٹیلٹی کیا آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ بہت شکریہ ندیم صاحب مجھے پروگرام میں لینے کا. دیکھیں منیر اکرم صاحب نے بالکل صحیح کہا اور بالکل واضح کر دی ہے بات. اس وقت جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں وہ سب سے زیادہ مشکل میں ہیں اس سب تمام قضیے میں، اس لیے کہ ان کے اوپر ریپبلکنس کا پریشر ہے جو رائٹسٹ ہیں، اس کے بعد جو پرو اسرائیلی لابی ہے اس کا بہت پریشر ہے، اور اسرائیل کا اپنا بہت پریشر ہے. اور جب بھی ایران سے کوئی مسودہ آتا ہے جو کہ ایران تسلیم کر لیتا ہے، اس کو وہ کمپیئر کرتے ہیں اس پریشر سے جو پریشر ان کے اوپر ہے. اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ مسودہ اس پریشر کا مقابلہ نہیں کر پا رہا ہے، وہ پریشر زیادہ ہے، تو وہ اس میں کچھ نہ کچھ ہیلا بہانہ کر کے اس کو کچھ نہ کچھ نئی چیزیں ڈال کے اس کو واپس بھیج دیتے ہیں. اور وہ صرف ٹائم بائی کر رہے ہیں اسرائیل کے لیے اور پرو اسرائیلی لابی کے لیے. اچھا، اسرائیل اور پرو اسرائیلی لابی کا کیا ایشو ہے؟ ان کا ایشو یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ بہت عرصے کے بعد اتنا ساز و سامان لے کے اس خطے میں آیا ہے، اور اب یہ نہیں پتا کہ دوبارہ وہ کب اتنا ساز و سامان اس خطے میں لے کر آئے گا. تو یہ جو موقع ہے اس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے اور ایران کو تہس نہس کر دینا چاہیے، اس کو بالکل ملیا میٹ کر دینا چاہیے اور اس کو تباہ کر دینا چاہیے، کیونکہ اکیلا اسرائیل تو یہ کام کر نہیں سکتا. پچھلے سال جو 12 دن کی جنگ ہوئی تھی جون میں، اس میں ایران اور اسرائیل کی میں بڑا سخت تصادم ہوا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جنگ کے بعد یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ جنگ کے آخر میں ایران نے بہت زیادہ تباہی مچائی تھی اسرائیل میں، جس کی وجہ سے ہمیں بیچ میں آنا پڑا. تو یہ تو سب کو پتا ہے کہ اسرائیل اکیلا ایران کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو اس کو امریکہ کی مدد چاہیے، اور امریکہ کا ساز و سامان یہاں موجود ہے. اگر ایک دفعہ واپس چلا گیا تو پھر دوبارہ آنا مشکل ہے. اب امریکہ کے یہ حق میں نہیں ہے کہ ایران کو بالکل ملیا میٹ کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، کیونکہ امریکہ نے اتنی دہائیوں سے اس خطے میں اپنا انفلوئنس ایران کے بلبوتے پہ قائم رکھا ہے. اس کو ایک ایسا ایران چاہیے جو کہ تھریٹ ریڈیٹ کرتا رہے، تاکہ وہ خطے کے ممالک کو یہ بتاتا رہے کہ میں تمہارا نجات دہندہ ہوں ایران کے خلاف، اور میرے بغیر تم اس سے محفوظ نہیں رہ سکتے. تو پولیٹیکل، ملٹری اور اکنامک انفلوئنس امریکہ کا بڑھتا ہے. ناؤ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہم یہاں پہ پھنس گئے کہ وہ اسرائیل کو راضی کریں، پرو اسرائیلی لابی کو راضی کریں، یا اپنا جو ایجنڈا ہے اس کو حاصل کریں. میں آتا ہوں فیصل شاہ صاحب. اچھا، اب اس میں منیر اکرم صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، ان کے اوپر جس نوعیت کا پریشر ہے اس کے اندر پھر یہ تو بڑا ایک فریجائل سی سچویشن ہے، اینی تھنگ کین ہیپن. میرے خیال میں فریجائل ہے. جو اب انہوں نے جو کچھ تبدیلیاں میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ میں انہوں نے ابھی پروپوز کی ہیں، جو میرے خیال میں ہماری تحت تو ایران کو پہنچائی ہوں گی، تو اب ایران کا جواب دیکھنا ہوگا. ایران میں بھی ہر ایک جو بھی چینج آتا ہے اس کو اپروو کیا جاتا ہے، پوری کلیکٹیو وہاں لیڈرشپ ہے اس وقت. تو پھر جو سپریم لیڈر ہیں وہ ان کو پہنچایا جاتا ہے، کمیونیکیشن وہاں مشکل ہے، تو اس میں ٹائم لگے گا. اور اب میری نظر میں ایران کو اپنی شرطیں بھی پیش کرے گا، تو میرے خیال میں مسئلہ پیچیدہ ہوتے جا رہا ہے اس ڈیلے سے. ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقت. ویلکم بیک. اچھا، اس میں فیصل شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جیسے منیر اکرم صاحب نے کہا کہ مسئلہ جو ہے وہ پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے. ظاہر ہے کہ جتنا یہ معاملہ جو ہے وہ لٹکے گا اتنے ہی زیادہ مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوں گے، اور جو ایک میمورینڈم کے طور کے اوپر جس چیز کا ایک فریم ورک کی تیاری کی جا رہی تھی، بنیادی طور پر اس کے وہی جو ہے سوالیہ نشان بن کر رہ گیا ہے. تو جو ایکچول مذاکرات جس کی 30 دن کے لیے کہا گیا تھا، وہ تو اب دور کی صورتحال دکھائی دیتی ہے. تو یہ اگر طوالت اختیار کرتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے امریکہ شرائط دے گا تو ایران اپنا کچھ ڈالے گا، اور وہ ایران کو تو سوٹ کرتا ہے یہ اگر معاملہ لٹکے، تو
آپ پھر کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو جنگ بندی والا سلسلہ ہے یہ ٹھہر پائے گا؟ دیکھیے ندیم صاحب، یہ میں نے جیسے پہلے کہا نا کہ امریکہ جو ہے وہ ٹائم بائی کر رہا ہے صرف، اور کچھ نہیں ہے، اور وہ ٹائم بائی کر رہا ہے اسرائیل کے لیے، کہ اسرائیل کو لبنان میں اپنے اہداف پورے کر لینے ہیں، اور غزہ میں جو اس نے 70% علاقے پہ قبضہ کرنا ہے وہ کر لے۔ اب وہی بات میں اپنی وہیں سے جوڑوں گا کہ اسرائیل کی تو خواہش یہ ہے کہ ایران کو ملیا میٹ کر دیا جائے، تہس نہس کر دیا جائے، لیکن امریکہ نہیں چاہتا ایسا کرنا۔ تو کم از کم امریکہ اسرائیل کو وہ لیوریج دینا چاہتا ہے جس کے تحت وہ لبنان میں اپنے اہداف پورے کر لے اور غزہ میں اپنے اہداف پورے کر لے۔ تو کم از کم اس کی کوئی اسپیسیفیکیشن ہو جائے گی، کچھ سیٹسفیکشن ہو جائے گی، اور جیسے ہی وہ اہداف اپنے پورے کرے گا آپ دیکھیں گے کہ ٹرمپ صاحب جو اوور آل ایک فریم ورک ہے بات چیت کا اس پہ راضی ہو جائیں گے۔ وہ اس پہ آلریڈی راضی ہیں، وہ راضی ہوئے تھے تو ایران کے پاس وہ آیا تھا، اور ایران نے پھر اپنا راضی نامہ دیا تو واپس گیا تھا، جو اس میں ہمارے فیلڈ مارشل صاحب بھی گئے تھے۔ اور مطلب اگر فیلڈ مارشل ہمارے گئے ہیں ایران تو کسی حتمی بات کے لیے گئے تھے نا، وہ تو ایسے کوئی ابتدائی بات پہ تو نہیں گئے تھے۔ تو یہ صرف ایک ٹائم بائی کرنے کا بہانہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ جیسے ہی اسرائیل اپنے اہداف پورے کر لے گا، گرین لائٹ دے گا امریکہ کو، آپ دیکھیے گا کہ ٹرمپ صاحب مان جائیں گے بالکل فریم ورک پہ۔ اب اس میں منیر اکرم صاحب یہ فرمائیے گا کہ لبنان کی جو صورتحال ہے، عباس عراقچی جو ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ جنگ بندی معاہدے کا حصہ تھا، یہ ایک کمپلیٹ پیکیج تھا۔ ابھی بھی انہوں نے یہ بات کہی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ صورتحال اگر خراب ہوتی ہے تو نتائج کا ذمہ دار جو ہے وہ امریکہ ہوگا۔ اب اگر حالات جو ہیں وہ لبنان کے اندر مزید خراب ہوتے ہیں، غزہ کی تو صورتحال یقیناً بہت ابتر ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ ایران پھر بھی جو چیزیں طے ہو گئی ہیں ان کو لے کر معاہدے کی طرف جائے گا جس کی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب امید کرتے ہیں؟ جی، میرے خیال میں دونوں فریقین چاہتے ہیں کہ معاہدہ ہو جائے اور یہ جو جنگ بندی کا فیصلہ ہے اس کو مکمل کیا جائے۔ امریکہ اور ایران دونوں چاہتے ہیں۔ اس میں اسرائیل اور اسرائیلی لابی کا جو رخ ہے وہ اس کے اپوزیشن میں ہے، وہ سیبوٹاج کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، اور یہ ڈیلے جو ہے اس میں یہ نئی شرطیں آئیں گی معاہدے میں، اس پہ مشکلات ہوں گے، پر اس وقفے میں یہ بھی خدشہ ہے کہ ایسکلیشن ہو جائے گی، کیونکہ یہ حملے جو ہیں ہرمز کے اوپر جو ایرانی اڈے ہیں ان کے اوپر امریکہ حملے کر رہا ہے، ایران جواب دے رہا ہے، تو اس سے ایسکلیشن ہو سکتی ہے۔ اور دوسری جو تھیوری ہے وہ یہی ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران کی جو ڈیفینسو پوزیشنز ہیں ہرمز میں اس کو مارا جائے، اور شاید پھر بڑا حملہ ہو، اور شاید فورسبل اس کو کھولنے کی کوشش ہو۔ یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ جب تک یہ معاہدہ مکمل نہیں ہوتا تو سب چیزیں کھلی ہیں اس وقت۔ تو میری نظر میں اب دونوں طرف جا سکتی، معاہدے کی طرف بھی جا سکتے ہیں، پر ایسکلیشن بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور سوال ہے، پھر میں فیصل شاہ صاحب سے پوچھتا ہوں۔ یہ فرمائیے گا منیر اکرم صاحب کہ ظاہر ہے اپنا ہرمز بند ہے، دنیا جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے۔ آج بھی جاپان کی وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے ایرانی قیادت سے بات کی ہے۔ ظاہر ہے ہر شخص اس کا ایک جو درد ہے وہ محسوس کر رہا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ جو ہے وہ آبنۂ ہرمز کے لیے قانون سازی کر رہی ہے کہ کس طریقے سے یہاں سے جو بھی انہوں نے ٹول لینا ہے یا جو کرنا ہے، دنیا اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، خطے کے ممالک بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اب ایسی صورتحال کے اندر جو ایران ہے وہ کیا وجہ ہے کہ وہ اپنی اس جگہ کے اوپر قائم و دائم ہے کہ اس نے یہ کام جو ہے وہ کرنا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ آبنائے ہرمز جو ہے اس کو کھلوانا اتنا آسان نہیں ہے؟ جی دیکھیں، ایران کے پاس جو سب میں بڑی لیوریج ہے
وہ تو ہرمز ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جبھی بھی ہم مان جائیں گے کہ اس کو کھولنا، تو جو پریشر ہے ویسٹرن اکانومیز کے اوپر، جو انٹرنیشنل اکانومی کے اوپر جو پریشر ہے، تیل کی تجارت نہیں ہو رہی ہے، تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، انفلیشن بڑھ رہی ہے، وہ جو لیوریج ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اسی لیے وہ بھی چاہتے ہیں کہ جو کچھ معاہدے میں آئے وہ ان کے حق میں ہو اس وقت، اور اس میں کچھ ایشورنسز ہوں کہ بعد میں یہ جنگ واپس نہیں جاری ہوگی، اور ان کی پوزیشن جو ہے وہ قائم رہے گی۔ تو اس لیے وہ بھی کافی سختی سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں وہ اتنی آسانی سے، اگر تبدیلی ٹرمپ صاحب چاہتے ہیں معاہدے میں، جو میمورینڈم میں، وہ اتنی آسانی سے نہیں مانیں گے جو چینجز انہوں نے پروپوز کی ہوگی امریکہ نے۔ تو اس لیے یہ مسئلہ کافی گمبھیر ہو رہا ہے، اور اب کوئی یہی ضرورت ہے کہ پریشر ٹرمپ صاحب پہ اور پھر ایران کے اوپر بھی یہ ڈالا جائے کہ جی اس میمورینڈم کو جلدی سے جلدی آپ منوائیں، اس کا اعلان کروائیں اور جنگ کو رکوائیں۔ اچھا، اس میں فیصل شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ صورتحال جو ہے یہ اب واپس مڑ سکتی ہے اسی صورتحال میں کہ جو ایک جنگ کی جو ہے کیفیت تھی۔ اب اسرائیل جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ تو اس وقت لگا ہوا ہے اپنی سرحد کی توسیع میں، کیونکہ اس کو تو زمین چاہیے۔ لبنان کے بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا، شام کے دمشق کے قریب پہنچا ہوا ہے، غزہ کا 70% علاقہ جو ہے وہ اس نے قبضے میں لے لیا ہے۔ کیا اگر یہی سوچا جائے کہ اسرائیل کے مقاصد حل کرنے ہیں، تو وہ تو مقاصد ایسے ہیں کہ جو ساروں کے لیے نقصان دہ ہیں، تو اب ایسی صورتحال میں ایران جو ہے وہ پھر کس پوزیشن پہ کھڑا ہوگا؟ دیکھیے، ایران تو یہ چاہتا ہے کہ یہ جو اس کے اوپر 47 سال سے تلوار لٹکی ہوئی تھی اور گر گئی ہے، یہ اب دوبارہ نہیں اس کے سر پہ لٹکنی چاہیے۔ تو اس کو تو کوئی جلدی نہیں ہے۔ اس نے جو ایک ڈر تھا، ایک خوف تھا کہ جنگ ہو جائے گی امریکہ کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ، اور بیسٹ ملٹریز ہیں اور پتہ نہیں کیا بنے گا، ساری دنیا میں یہ خدشہ تھا، وہ خطرہ ٹل گیا ہے۔ ایران اس سے نکل کے آ گیا ہے۔ اب ایران سے وہ چیزیں ایکسپیکٹ کرنا جو جنگ سے پہلے آپ اس کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے تھے کہ وہ 1-1 وہ چیزیں مان لے، میرا نہیں خیال کہ ایران اب اس پوزیشن میں ہے کہ وہ 40 دن کی جنگ گزارنے کے بعد اسی پوزیشن پہ چلا جائے جو جنگ سے پہلے تھی۔ اب تو وہ جنگ لڑ کے آ گیا، اس پہ قربانیاں دے دی ہیں۔ اب ایرانی لیڈرشپ کے اوپر بہت پریشر ہے کہ اگر انہوں نے میدان میں جیتی ہوئی جنگ ٹیبل پہ ہار دی تو مطلب لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے، اور ایران میں سمجھتا ہوں کہ ریجیم چینج کا سبب پیدا ہو سکتا ہے اگر کوئی بیڈ ڈیل ہوتی ہے ایران کے حساب سے۔ لوگوں نے یہ کہنا ہے جی ہم نے آپ کا ساتھ دیا، ہم نے قربانیاں دیں، ہمارے بچے شہید ہوئے، ہم آپ کے ساتھ سڑکوں پہ نکلے، لیکن آپ ٹیبل پہ جنگ ہار گئے۔ تو ایران کی بھی بہت بڑی مجبوری ہے لیڈرشپ کی کہ وہ بڑے آرام سے وہ چیزیں نہیں مان سکتے جو کہ امریکہ ان کو ڈکٹیٹ کرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اچھا، دونوں میں بات چیت بھی اگر آپ دیکھیے تو ایرانی تو بات چیت کر رہے ہیں، نیگوسیشنز کر رہے ہیں، امریکنز ڈکٹیشن کر رہے ہیں، وہ بات چیت نہیں کر رہے ہیں۔ کم از کم شروع میں نہیں کر رہے تھے، اب اگر کر رہے ہیں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ابھی آپ دیکھیں دوبارہ انہوں نے ایک امینڈڈ ڈرافٹ بھیج دیا ہے۔ تو یہ بھی دونوں میں بڑا فرق ہے۔ تو ایران بیسیکلی چاہتا ہے کہ ونس اینڈ فار آل یہ قصہ ختم ہونا چاہیے، ایک ایگریمنٹ ہونا چاہیے جس میں دنیا ضامن ہو، اور دنیا بعد میں اگر کوئی ایسی حرکت ہوتی ہے اسرائیل یا امریکہ کی طرف سے تو پھر دنیا بیچ میں آئے اور وہ بیچ بچاؤ کرائے۔ اسٹریٹ آف ہرمز پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایران کی مجبوری بن گئی ہے اس کو کنٹرول کرنا، کیونکہ اب دنیا کو یہ پتا چل گیا ہے کہ ایران اس کو کنٹرول کر سکتا ہے، ڈسرپٹ کر سکتا ہے۔ تو ایران اگر اس کا کنٹرول چھوڑتا ہے تو دنیا اس کا کنٹرول حاصل کر لے گی۔ تو ایران نہیں چاہے گا کہ دنیا کے جہاز اس کے پانیوں میں پھر رہے ہوں ابنائے ہرمز کو کھلا رکھنے کے لیے۔ تو ایران کبھی نہیں میرا خیال ہے سمجھے گا کہ میں اس کا کنٹرول چھوڑوں، اسی لیے وہ بضد ہے کہ میں اور عمان مل کے اس کا کنٹرول سنبھالیں گے، اور پھر اس کے اپنے ریپرکشنز ہیں اگر وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں تو دنیا کے اور حصوں میں پھر اس طرح اس ماڈل کو ریپلیکیٹ کیا جائے گا، اوور آل سی ٹریڈ کی کاسٹ بڑھ جائے گی۔
تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اور یہ واقعی منیر اکرم صاحب بالکل صحیح کریں کہ یہ پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے پیچیدہ مسئلہ. ہوتا جا رہا ہے اور معاملہ. اس میں وقت آتا جیسے ہوں، مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقت. ویلکم بیک. اچھا منیر اکرم صاحب، اب یہ فرمائیے گا کہ امریکہ جو ہے جنگ میں اسے ذکر اٹھانی پڑی ہے، اور وہاں پہ جو اس کو ندامت ہوئی ہے اس کو وہ مذاکرات کی میز پہ جو ہے حاصل کرنا چاہتا ہے. ایران جو ہے وہ سروائیو کیا ہے، اس نے جنگ جیتی ہے، وہ مذاکرات کی میز پر یہ جنگ نہیں ہارنا چاہتا، اور ظاہر ہے کہ اس کے لوگوں کی قربانیاں جو ہیں وہ زیادہ ہیں، وہاں پہ نقصان بہت ہوا ہے اور لوگ ابھی تک اس سے سفر کر رہے ہیں. اب یہ جو دو مختلف پول اپارٹ چیزیں ہیں، اس کے بیچ میں سے اتفاق رائے کیسے نکلے گا؟ جی میرے خیال میں کچھ جو بیچ میں جو کچھ نکلنا تھا وہ تو حاصل ہو گیا تھا. یہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ دونوں نے مان لی تھی، اور اس میں یعنی یہ ایک پریلیمنری انڈرسٹینڈنگ تھی، یعنی اٹ واز کمپلیٹ اگریمنٹ نہیں تھا. اس میں جو پہلو تھے یہی کہ سیز فائر ہوگا، ہارموز کھل جائے گا، 30 یا 60 دن تک وداؤٹ کنڈیشنز کھلے گا، امریکن بلاکیڈ ہٹ جائے گا، اور اس کے بعد میں یہ مذاکرات ہوں گے ایرانی جوہری پروگرام کے بارے میں، اور جو سینکشنز لگی ہوئی ہیں ایران کے اوپر اس کے بارے میں، اور پھر ایک کمپلیٹ اگریمنٹ ہوگا جس میں یہ سب چیزیں شامل ہوں گی. یہ لمیٹڈ معاہدہ اور میمورینڈم تھا. پر اب کیونکہ اگر ٹرمپ صاحب چاہتے ہیں کہ اس میں ابھی گھسایا جائے کہ ایران سے کچھ کمٹمنٹس پہلے ہی لے لیں کہ ہم انریچمنٹ نہیں کریں گے، اور ہمارا پروگرام ہم انریچڈ یورینیم کو آپ کو دے دیں گے یا کسی اور کو دے دیں گے، اس قسم کی اگر وہ کمٹمنٹس چاہیں تو میرے خیال میں ایران ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ مشکل آ گئی ہے. ٹرمپ صاحب نے کوشش پوری کی ہے کہ کچھ پری کمٹمنٹس آ جائیں، پر ایران کہتا ہے اگر نیوکلیر پہ کمٹمنٹس آپ لیں گے تو پھر سینکشنز ریلیف پہ بھی کمٹمنٹس دیں. پھر امریکہ نہیں چاہتا ہے کہ کچھ جو پیسہ ان کی طرف سے ایران کو جائے، کیونکہ انہوں نے اوباما کی جو ڈیل تھی اس کو کرٹیسائز کیا تھا جب پیسہ دیا گیا تھا، تو شاید ابھی قطر سے وہ پیسہ دلوائیں. تو یہ سب چیزیں مسئلے پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں، کمپلیکس ہوتے جا رہے ہیں. جو سمپل اگریمنٹ میمورینڈم تھا اس کو کمپلیکس بنایا جا رہا ہے، اور اس میں تو میرے نظر میں پورا اسرائیل کا ہاتھ بہت ہے اس میں. اب اس میں فیصل شاہ صاحب، اسرائیل ظاہر ہے جو یہودی لابی ہے وہ بھی بہت زیادہ سٹرونگ ہے، اور وہ چاہیں گے کہ وہ ان نتائج کے حصول کو ممکن بنائیں جو اسرائیل چاہتا ہے، اور جو ان کی ڈونلڈ ٹرمپ کی کابینہ ہے اس کے اندر بھی میجورٹی آف دا پیپل جو ہے وہ وہی ہے جو چاہتے ہیں کہ اسرائیل کے مقاصد حل کیے جائیں. لیکن ایک کانفلکٹ تو امریکہ کے اندر بھی ہے نا، کہ یہ اسرائیل کی جنگ ہے جو امریکہ لڑ رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پریشر پریویل کر سکتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ پر؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر جوہری پروگرام کا مسئلہ جو ہے وہ میمورینڈم کا حصہ ایران نہیں بنانا چاہتا، تو پھر تو اگر اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ دکھانا چاہتے ہیں تو پھر تو یہ مسئلہ حل ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. دیکھیں جو ٹرمپ صاحب ہیں نا، انہوں نے کوئی 5-6 ٹرافیز کا تذکرہ کیا ہوا ہے، اور وہ انہوں نے 6 کی 6 ٹرافیز لینی ہے. مثلا وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے ایران کی لیڈرشپ کو ختم کرنا تھا، وہ میں نے ختم کر دیا ہے. ریجیم چینج کرنا تھا، وہ میں نے ریجیم چینج کر دیا ہے. حالانکہ آن گراؤنڈ کچھ بھی چینج نہیں ہے، وہی آئیڈیولوجی ہے، اسی کے لوگ ہیں جو اوپر آ گئے، زیادہ ہارڈ لائنرز آ گئے. میں نے ایران کی ملٹری کیپبلٹی ختم کرنی تھی، وہ میں نے کر دی. حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایران کی ملٹری کیپبلٹی ابھی بھی ہے اور ایران ابھی بھی جواب دے رہا ہے. میں نے ان کی ول ٹو فائٹ ختم کرنی تھی، وہ ختم کر دی ہے. اچھا، یہ بہت ساری چیزیں، بہت ساری ٹرافیز وہ اپنے لوگوں کو بیچتے ہیں کہ یہ میرے پاس آ گئی ہے. ایک ٹرافی جس کا ان کو انتظار ہے وہ ہے اسٹریٹ آف ہارمز کا کھلنا. اچھا، یہ جو فریم ورک جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کی جو اس کا لب لباب تھا، اس کے جو مین اس کی شرط تھی
جو آؤٹ کم تھا وہ یہ تھا کہ اسٹریٹ آف ہارمز کھول دی جائے گی دونوں طرف سے، اور اس کے بعد پھر ایک 60 دن کا پیریڈ ہوگا جس میں باقی جو موضوعات ہیں ان پہ بات چیت ہوگی اور بتدریج ان پہ آگے بڑھا جائے گا۔ اسی لیے انہوں نے پری ایمپٹیو ایک ایکشن لیتے ہوئے ٹرمپ صاحب نے اعلان کر دیا کہ ہم اپنا بلاکیڈ اٹھا رہے ہیں، کہ بھئی ڈیل تو اب فریم ورک تو آلریڈی ایگریڈ ہے، امریکہ سے ایگری ہو کے آیا تھا، ایران نے ایگری کر لیا جو فیلڈ مارشل صاحب لے کر آئے تھے، اور پھر امریکہ کو بھیجا تو وہ تو آلریڈی ایگریڈ تھا، تو انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ جی ہم اپنا بلاکیڈ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن جب ان کے پاس مسودہ پہنچا اور پھر ان کے اوپر پریشر آیا اسرائیل کی طرف سے اور پرو اسرائیلی لابی کی طرف سے، تو انہوں نے پھر ڈیلی ڈیلنگ کی اور پھر اس میں لیل و تال کیا کہ جی نہیں یہ تو اس میں یہ چیز ہونی چاہیے وہ چیز ہونی چاہیے۔ تو یہ بیسیکلی صرف اسرائیل کو ٹائم دینے کے لیے وہ کر رہے ہیں۔ ایک ٹرافی جو اسٹریٹ آف ہارمز کے کھلنے کی ہے وہ ان کی دانش میں ان کے پاس رہ گئی ہے، ان کے آنے سے اگر وہ آ جائے گی تو وہ اپنے لوگوں کو یہ بتا سکے کہ دیکھو میں نے وہ کیا ایران ہے۔ کو تحس اچھا نحس میرے کر پاس دیا اب اور آخری میں نے ایک سب کچھ منٹ کر ہے، دیا۔ منیر اکرم صاحب، یہ میمورنڈم جو ہے یہ کوئی منظر عام پر آ جائے گا، دستخط ہو جائیں گے، اور پھر گارنٹرز کا بھی تو مسئلہ ہے، تو یہ کیسے حل ہوگا؟ جی میرے خیال میں کچھ وقت کے بعد میں یہ معاہدہ ہو جائے گا، میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے، کیونکہ دونوں امریکہ اور ایران سمجھتے ہیں کہ جنگ کی ایسکیلیشن سے فائدہ نہیں ہوگا، نقصان زیادہ ہوگا۔ پر اب یہی دیکھنا ہے کہ ٹرمپ صاحب نے اور جو سوالات اٹھائے ہیں وہ کیا ہیں اور اس کا جواب ایران کیا دیتا ہے۔ تو اس میں ضرور وقت لگے گا، پر اگر زیادہ وقت لگتا ہے تو یہ ٹوٹ سکتا ہے، پر میری نظر میں زیادہ امکان یہی ہیں کہ یہ معاہدہ ہو جائے گا کہاں نہ کہاں جا کر آگے چند دن۔ میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ منیر اکرم صاحب، بہت شکریہ ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل شاہ صاحب۔ ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی، اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔